الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وهو القاهر اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ القاہر غالب ہے، قوت والا ہے، قہر کرنے والا ہے، فوق عبادہ اپنے بندوں کے اوپر ہے، وہو الحکیم الخبیر اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ الحکیم بہت حکمت والا، الخبیر بہت خبر رکھنے والا ہے۔ وہو القاہر اللہ تعالیٰ قاہر ہیں، قہر کے اندر غلبے کا معنی بھی ہے، طاقت کا معنی بھی ہے، کسی کو سزا دینا، کسی پر ناراض ہو کر کوئی نافرمانی کرے تو اور اگلا بندہ بچ نہ سکے اس سے، اگلا بندہ وہ عاجز نہ کر سکے، یہ سب معنی شامل ہیں۔ فوق عبادہ اپنے بندوں کے اوپر ہے، اللہ اپنے بندوں کے اوپر ہے، سب اللہ رب العالمین کے سامنے ان کے سر جھکے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، کسی کو اس کا احساس ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کے سامنے سب کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں۔ وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، سب چہرے جھک گئے اس ذات کے لیے جو الحی بھی ہے، القیوم بھی ہے، سب چہرے اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، سب گردنیں اس کے سامنے عاجز ہیں، بڑے بڑے جابر لوگ اس کے سامنے ذلیل ہیں۔ قیامت کے دن تو باقاعدہ سب اقرار بھی کریں گے، اللہ قیامت کے دن ساری کی ساری زمینیں اپنی مٹھی میں لے لیں گے اور آسمان اللہ رب العالمین کے دائیں ہاتھ کے لپٹے ہوں گے اور اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ 3 دفعہ فرمائیں گے، کسی کو بات کرنے کی، چوں چرا کرنے کی بھی جرت نہیں ہوگی، تو اللہ پھر خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار۔ آخرت میں تو کوئی یعنی اظہار بھی نہیں کر سکے گا۔ دنیا میں کئی لوگ غفلت میں اظہار کر دیتے ہیں تکبر کا، سرکشی کا، لیکن آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ہی غالب ہیں اور دنیا میں بھی اللہ رب العالمین کا ہی حکم چلتا ہے۔ دنیا میں بعض دفعہ کسی کو دھوکہ ہو جاتا ہے تو وہ دھوکے میں اللہ نے دنیا میں اختیار دیا ہے، مہلت دی ہے، تو کوئی لوگ دنیا میں اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کے جملے بول دیتے ہیں، سرکشی کا مظاہرہ کر دیتے ہیں، لیکن وہ صرف زبان سے ہوتا ہے، عمل میں نہیں ہوتا، وہ صرف زبان سے ہوتا ہے، عمل نہیں ہو سکتا۔ کون ایسا جابر ہے، سرکش ہے، کتنا بھی وہ اللہ معاف کرے وہ رب ہونے کا دعویٰ کیوں نہ کرے، فرعون کی طرح انا ربکم الاعلی، وہ کتنا ہی جو ہے وہ سرکشی کرنے والا ہو، کتنا ہی وہ تکبر کرنے والا ہو، تو کوئی جو ہے وہ اللہ کے فیصلوں کے سامنے اس کا سر جھکا ہوا ہے۔ اللہ نے جو بیماری بھیجنی ہے اللہ نے بھیجنی ہے، کوئی اپنے آپ کو اس بیماری سے بچا نہیں سکتا، اللہ نے موت دینی ہے، کوئی اپنے آپ کو اس موت سے بچا نہیں سکتا، اللہ کے فیصلے اٹل ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کچھ کرنا چاہیں پوری دنیا مل کر اس کو ٹال نہیں سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بچانا چاہیں پوری دنیا مل کر کسی کو نقصان نہیں دے سکتی۔ تو بس دنیا کے اندر لوگ دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں اور اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، ڈھیل دی ہوئی ہے۔ تو ورنہ اللہ قاہر ہے، اللہ اپنے بندوں کے اوپر ہے۔ تو اس سے ایک تو اللہ کے قبضہ قدرت کا، اللہ کی طاقت کا پتہ لگتا ہے،
اور پھر یہ بھی پتہ لگتا ہے اللہ اپنے بندوں کے اوپر ہیں، اللہ ذات کے اعتبار سے بھی اوپر ہیں اپنے بندوں کے، اپنی سب مخلوق کے، اور اللہ اپنی صفات، اپنی عظمت و جلال کے اعتبار سے بھی اللہ سب سے اوپر ہے۔ تو اس سے اللہ رب العالمین کے لیے فوقیت ثابت ہوتی ہے، فوق ہونا، اللہ بلند اوپر ہے، سب بندوں کے اوپر ہے، کوئی اللہ کی مخلوق اللہ سے اوپر نہیں ہے، نہ طاقت مقام کے اعتبار سے، نہ مرتبے کے اعتبار سے، نہ کسی صفت کے اعتبار سے، اور نہ ذات کے اعتبار سے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اوپر ہے۔ اللہ کے بندے خواہ وہ انسان ہوں، خواہ وہ جن ہوں، خواہ وہ فرشتے ہوں، خواہ وہ دیگر مخلوقات ہوں، اللہ سب سے اوپر ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی اوپر ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کے بارے میں، یخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وللہ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض من دابہ، آیت نمبر 49 میں اور 50 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، من دابہ کوئی بھی چھپایا، والملائکہ تو فرشتے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون اور فرشتے تکبر نہیں کرتے، یخافون ربهم من فوقهم وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، من فوقهم جو ان کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی اوپر ہے، مقام کے اعتبار سے بھی، ذات کے اعتبار سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ بلند ہے سب سے، تو اس سے اللہ رب العالمین کے لیے مطلقاً فوقیت ثابت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے اوپر ہیں، صرف اللہ اپنے بندوں سے اوپر نہیں ہے، یہاں تو بندوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ صرف اپنے بندوں سے اوپر نہیں ہے، اللہ تمام مخلوقات سے اوپر ہے، چاہے وہ جمادات ہی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ آسمان و زمین، اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش، اللہ کی تمام مخلوقات، اللہ سب سے اوپر ہے۔ یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر استوا ہے، اللہ عرش پہ مستوی ہیں اور عرش سب سے بلند ہے۔ چلیں وہ عرش کی بات بعد میں کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور اللہ سب سے بلند ہیں اور اللہ سب سے اوپر ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہوا ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہوا ہے، تو اس سے کیسے ثابت ہوا کہ اللہ سب سے اوپر ہیں؟ سورة الأعلى جیسے آیا سبح اسم ربک الأعلى، جی بالکل ٹھیک، بہت خوب۔ سبح اسم ربک الاعلی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعلیٰ کے شروع میں تسبیح بیان کرو اپنے اس رب کے نام کی جو سب سے بلند ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ باقاعدہ صراحت سے فرماتے ہیں اللہ سب سے بلند ہے، الاعلی، اپنے اس رب کے نام کی تسبیح کرو جو سب سے بلند ہے۔ تو اس سے پتہ لگا اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے، مقام کے اعتبار سے بھی اور ذات کے اعتبار سے بھی۔ اور کوئی دلیل؟ عرش والی وہ دلیل ہے بہت زبردست، اس پہ میں بات کرتا ہوں ابھی۔ اس کے علاوہ اور کوئی؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کئی جگہ پر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا عظیم نام بیان فرماتے ہیں، اللہ کا عظیم نام ہے العلی، العلی یعنی سب سے بلند۔ مثلا کہاں ہے یہ نام اللہ تعالیٰ کا؟ وهو العلی الحکیم، شاید وهو العلی العظیم، آیت الکرسی میں ولا یعودہ حفظہما وهو العلی العظیم، العلی کا مطلب سب سے بلند اور العظیم سب سے بڑا۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وهو العلی العظیم، سورہ شورى آیت نمبر 4، یہاں بھی وهو العلی العظیم، اور وہ سب سے بلند ہے اور سب سے بڑا ہے۔ اسی طرح الحکم للہ العلی الکبیر، الحکم للہ العلی الکبیر، غافر، سورہ مومن بھی جس کو کہتے ہیں، آیت نمبر 12۔
فالحکم للہ العلی الکبیر، بس سارے کا سارا حکم اللہ کے لیے ہے جو سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے، العلی، وهو العلی الکبیر، اور وہ اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے، وان اللہ هو العلی الکبیر، وان اللہ هو العلی الکبیر، اللہ سب سے بلند ہے، اللہ سب سے بڑے ہیں، تو العلی سب سے بلند۔ اللہ فرماتے ہیں ایک اور آیت میں الکبیر المتعال، عالم الغیب، یہ اللہ کی صفات ہیں عظیم، اللہ تعالیٰ غیب کے جاننے والے ہیں، حاضر کے جاننے والے ہیں، الکبیر سب سے بڑے ہیں، المتعال سب سے بلند ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ دیکھیے یہ ہم دنیا میں ہیں، زمین یہ علوی جہان، یہ سفلی جہان ہے نیچے والا، ایک علوی جہان ہے آسمانوں والا، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بھی اوپر ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ وہ ذات جو آسمانوں میں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں میں ہے، أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، پس زمین اچانک حرکت کرنے لگے، ام امنتم من فی السماء، یا تم بے خوف ہو گئے ہو اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے، ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش بھیج دے۔ امنتم من فی السماء، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو من فی السماء، من فی السماء کا کیا مطلب ہے؟ جو آسمانوں میں ہے، امنتم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمانوں میں ہے؟ اس سے پتہ لگا اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، آسمانوں میں ہے سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آسمان اللہ کو گھیرے ہوئے ہیں، اس کا یہ فی یہاں علا کے معنی میں ہے۔ قرآن کریم میں عربی زبان میں کئی جگہ پر حروف ایک دوسرے کی جگہ پر آ جاتے ہیں، کئی جگہ پر فی علا کے معنی میں آ جاتا ہے، تو یہ یہاں فی السماء، یہ علی السماء، آسمان کے اوپر، اللہ آسمانوں سے بھی اوپر ہے، یہاں فی علا کے معنی میں ہے۔ جیسے قرآن میں ایک اور جگہ پر ہے وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، فرعون نے جادوگروں سے کہا میں تمہیں سولی دے دوں گا کھجور کے تنوں میں، تو وہاں فی جذوع النخل، کھجور کے تنوں میں مراد نہیں ہے، کھجور کے تنوں پر مراد ہے، علی جذوع النخل۔ تو قرآن کریم میں اور عربی زبان میں کئی جگہ پر یہ حروف ایک دوسرے کے قائم مقام ہو جاتے ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے، سب نے، لغت دانوں نے، کہ یہاں فی السماء یہ علی السماء کے معنی میں ہے، تو آسمانوں والا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کی فوقیت ثابت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت علو ثابت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا آسمانوں پر ہونا، آسمانوں کے اوپر۔ فی السماء کا مطلب آسمانوں کے اوپر، آسمانوں کے اوپر یعنی آسمان بلند ہیں زمین کے مقابلے میں، پھر آسمانوں میں بھی پہلا آسمان ہے، پھر دوسرا آسمان ہے، پھر تیسرا آسمان ہے، چوتھا آسمان ہے، پانچواں آسمان ہے، چھٹا آسمان ہے، ساتواں آسمان ہے، پھر آسمانوں سے اوپر بھی کرسی، مثلاً عرش، اللہ تعالیٰ عرش سے بھی اوپر ہے۔ جیسے ابھی ایک بھائی نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی تھی الرحمن علی العرش استوى، رحمان تو عرش پر مستوی ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہوگی، مستوی استوا کا مطلب ہوتا ہے قرار پکڑنا، بلند ہونا، استقر وعلا، تو اللہ تعالیٰ تو عرش سے بھی اوپر ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ اتنے دلائل ہیں، اللہ رب العالمین مقام کے اعتبار سے بھی سب سے بلند ہیں، اللہ رب العالمین ذات کے اعتبار سے بھی سب سے بلند ہیں، لیکن کئی لوگ ہیں جو اللہ کی صفت علو کا انکار کرتے ہیں صریح۔ اب دیکھیے امنتم من فی السماء کا مطلب ہے آسمانوں والا، یعنی وہ اللہ جو آسمانوں پر ہے۔ اب دیکھیے یہاں ترجمہ احمد رضا خان صاحب کیا ترجمہ کرتے ہیں، امنتم من فی السماء، کیا تم اس سے نہ ڈر ہو گئے ہو جس کی سلطنت آسمان میں ہے، کیا تم نہ ڈر ہو گئے، امنتم کا مطلب ہے کیا تم نہ ڈر ہو گئے ہو، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، لیکن من فی السماء اس سے جو آسمانوں میں ہے یا آسمانوں پر ہے، یہاں سلطنت کا لفظ کہاں ہے؟ یہ سلطنت کا لفظ خود یہاں شامل کر دیا گیا ہے، یعنی جس کی بادشاہی آسمانوں میں ہے، یعنی اللہ کی صرف بادشاہی آسمانوں میں ہے، یہاں تو بادشاہی کا ذکر نہیں ہے۔ یہ تو جو ترجمہ ہے اس کے مطابق تو عربی عبارت ہونی چاہیے امنتم من ملکہ فی السماء،
کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو جس کی بادشاہت آسمانوں میں ہے؟ یہاں تو ملک ہو کے الفاظ نہیں ہیں، یہاں تو اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو پھر سبح اسم ربک الاعلی کا کیا معنی کیا جائے گا؟ کیا وہاں بھی سلطنت کا معنی کیا جائے گا، جس کی سلطنت سب سے بلند ہے؟ نہیں، وہاں تو یہی معنی کیا جائے گا سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کرو اس رب کے نام کی جو سب سے بلند ہے۔ قرآن کریم کی اتنی آیات ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے۔ مجھے بتائیے، ہم جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو دعا ہم کدھر کرتے ہیں؟ آسمان کی طرف ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یہ ہمارے فطرت کے اندر یہ بات موجود ہے۔ کوئی جانور بھی تکلیف میں ہوگا تو آسمان کو دیکھے گا، چونٹی بھی اگر پانی مانگے گی اللہ تعالیٰ سے، حضرت سلمان علیہ السلام نکلے استسقاء کے لیے تو فرمایا واپس آ جاؤ، وہ چونٹی جو ہے وہ اپنے پاؤں آسمان پر اٹھائے ہوئے وہ اللہ سے پانی مانگ رہی ہے، اس کو بھی اس بات کا پتہ ہے۔ اللہ کو بلندی پر ماننا، بلند ماننا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، میری لونڈی تھی، میں نے اس لونڈی کو تھپڑ مار دیا ہے، اس سے کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ مجھے غصہ آیا، میں نے اسے تھپڑ مار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یہ تھی کہ زیادتی نہیں کرنی اپنے ماتحت لوگوں پر۔ وہ بکریاں چرا رہی تھی، بھیڑیا آیا بکری کو لے گیا، اب ایک نقصان تھا تو وہ صحابی سے برداشت نہیں ہوا، جب ان کو پتہ لگا تو تھپڑ مار دیا، تو پھر بعد میں احساس ہوا کہ میں نے تو زیادتی کر دی ہے، اس کا کیا قصور تھا بیچاری کا، بھیڑیے کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری طرف سے کفارہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے، اسے آزاد کر دینا چاہیے، لیکن تم یہ کرو کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ تو وہ صحابی اس لونڈی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا این اللہ، یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ مومن ہے کہ نہیں، کیونکہ آپ کی ترغیب یہ ہے، قرآن کریم سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر مومن غلام لونڈی ہو پہلے اسے آزاد کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہیں؟ تو وہ عرض کرنے لگی اللہ فی السماء، اللہ آسمانوں پر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ تو وہ کہنے لگی انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ دو سوال کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک اللہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ آسمانوں پر۔ تو دوسرا آپ نے اپنے بارے میں پوچھا میں کون ہوں؟ تو یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے، اللہ بلندی پر ہیں، فوقیت میں ہیں، اور یہ اتنا واضح اور اتنا فطری عقیدہ ہے کہ بچے کو اس بات کا پتہ ہے۔ نیک اعمال کہاں چڑھتے ہیں؟ اوپر، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، پاکیزہ کلمات اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، الیہ یصعد، اللہ کی طرف چڑھتے ہیں کلمات، اللہ بلندی میں ہے تو کلمات چڑھتے ہیں۔ اگر اللہ بلندی میں نہ ہو، ہر جگہ ہوں جیسے کچھ لوگ سمجھتے ہیں، تو پھر اعمال کے اوپر چڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ احکامات اللہ کی طرف سے اترتے ہیں، احکامات اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، ينزل الامر من السماء الى الارض يدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ کی طرف سے احکامات نازل ہوتے ہیں، وہی نازل ہوتی ہے، اترتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں، صفت العلو للہ، اللہ کی صفت علو۔ کئی لوگ ہیں، اللہ معاف کرے، وہ اللہ کی صفت علو کے قائل ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس میں اللہ کی توہین ہے، اللہ معاف کرے، کتاب و سنت کے صریح خلاف ہے۔ یعنی اللہ ہر جگہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ ہی ہیں، ہر جگہ ہیں، اچھی جگہوں پر، بری جگہوں پر، پاک جگہ پر، ناپاک جگہ پر، ہر جگہ۔ یہ تو کوئی اللہ کی شان نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس عقیدے کا انکار وہ جہمیہ نے کیا، جہمیہ معتزلہ نے۔ جی، آج بہت سارے مسلمان
بس وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ ہے. اللہ ہر چیز کو سنتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں، ہر چیز پر اللہ کا حکم چلتا ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ہوں چوتھے اللہ ہوتے ہیں، 5 ہوں چھٹے اللہ ہوتے ہیں، تھوڑے ہوں زیادہ ہوں اللہ ساتھ ہوتے ہیں لوگوں کے، یعنی اپنے علم کے اعتبار سے. قرآن کریم کی ایسی آیتیں بھی ہیں جس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر فرماتے ہیں، اور اس آیت کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں. علماء نے استدلال کیا مفسرین نے ان آیات سے کہ مطلب ان آیات کا یہ ہے کہ اللہ عرش پہ ہوتے ہوئے اپنی ذات کے ساتھ اللہ اپنے صفات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے. مثلا قرآن کی آیت ہے سورہ حدید کی، اس سے مسئلہ پوری طرح واضح ہو جاتا ہے، کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں رہتا. سورہ حدید اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا. ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پہ مستوی ہو گئے، جیسے اللہ کی شان کو لائق عرش پہ بلند ہو گئے. یعلم ما یلج فی الارض، اللہ جانتے ہیں ہر وہ چیز جو زمین میں داخل ہوتی ہے، اور ہر وہ چیز جو زمین سے نکلتی ہے، اور ہر وہ چیز جو آسمان سے نازل ہوتی ہے، اور ہر وہ چیز جو آسمان پر چڑھتی ہے، اللہ سب کو جانتے ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اور اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں بھی ہو. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کا جو تم عمل کر رہے ہو دیکھنے والا ہے. یہ آیت بالکل واضح ہے اپنے مفہوم میں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر موجود ہیں، جیسے امام مالک نے دیگر ہمارے سلف صالحین نے فرمایا کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر موجود ہیں. وَعِلْمُهُ فِيكُمْ، اور اللہ کا علم تم میں موجود ہے، تمہارے ساتھ ہے. تو یہاں اللہ کے استواء علی العرش کا ذکر ہے، اور پھر آگے اللہ کے علم کی بات ہو رہی ہے. اللہ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، حضرت موسیٰ حضرت ہارون نے، کہ اے اللہ آپ ہمیں فرعون کی طرف بھیج رہے ہیں، فرعون ہم پہ زیادتی کرے گا، ظلم کرے گا، بڑا ظالم ہے. اللہ نے فرمایا قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى، تم دونوں نہ ڈرو، اننی معکما، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارى، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، یعنی میں سننے اور دیکھنے کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع المتقین، قرآن کریم میں کئی جگہ پر ہے. تو یہاں اللہ کی معیت سے مراد اللہ مدد کرنے کے اعتبار سے، کرم کرنے کے اعتبار سے اللہ متقین کے ساتھ ہیں، مؤمنین کے ساتھ ہیں. ان اللہ لمع المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہیں. اور قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ نے کفار کے بارے میں غصہ کرتے ہوئے، نافرمانوں کے بارے میں فرمایا اللہ ان کے ساتھ ہیں، اللہ ان کے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں سے ڈر کر سرگوشیاں کرتے ہیں، چپ کے میٹنگز کرتے ہیں. منافقین کی بات ہو رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں لوگوں سے چھپتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپتے، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، ایسی باتیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اللہ ان کے عمل کو پوری طرح احاطہ کیے ہوتے ہیں. تو اللہ کفار کے ساتھ بھی ہیں. اللہ کی کفار کے ساتھ معیت وہ احاطہ اور علم اور ان کے اعمال کو لکھنا اور ان کے اعمال کو ریکارڈ کرنا، وہ چاہے فرشتوں کے ذریعے ہو یا اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہوں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے لیے مطلقاً علو ہے، فوقیت ہے، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. یہ اہل سنہ والجماعہ کا نبی قرآن کریم سے یہی عقیدہ ثابت ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عقیدہ بیان کیا، تمام صحابہ کرام کو یہی عقیدہ ہے، ہمارے سلف صالحین کا یہی عقیدہ ہے اہل سنہ والجماعہ کا. اس سے اختلاف جہمیہ، معتزلہ، اشعری، ماتریدی لوگوں نے کیا ہے. علماء نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں پوری. تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں، جیسے اللہ کی ذات کو لائق، اللہ اپنے مخلوق سے الگ ہیں. باقی اللہ اپنے صفات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری ایک چیز سے باخبر ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اللہ تعالیٰ بہت حکمت والے، بہت خبردار ہے. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، کہہ دیجئے کون سی شے سب سے بڑی ہے گواہی کے اعتبار سے.
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کیجئے کہ گواہی کے اعتبار سے سب سے بڑی چیز کون سی ہے، میں تمہیں اس کی گواہی دلوا دیتا ہوں۔ اگر تمہیں شک ہے میرے اللہ کے نبی ہونے پر تو تمہیں سب سے بڑی گواہی کس کی چاہیے؟ تو سب سے بڑی چیز کیا ہے گواہی کے اعتبار سے؟ اس کا جواب سب کو پتہ ہے، سب سے بڑی گواہی اللہ رب العالمین کی ہوتی ہے۔ یہ بات تو مشرک بھی اس کو مانتا ہے۔ قل اللہ، کہہ دیجیے اللہ۔ تو فرمایا شہید بینی و بینکم، وہ اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ اگر تمہیں کوئی شک ہے میرے بارے میں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تمہیں کوئی شک ہے مجھ پر اللہ کی وحی اترتی ہے، تمہیں کوئی شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کی وحی ہے کہ میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، تو سب سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی گواہی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ گواہ ہے، اللہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے فرستادہ ہیں، اللہ کی طرف سے مبعوث ہیں، اللہ کی طرف سے آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، آپ اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے چنے ہوئے ہیں، قرآن آپ پر وحی کیا گیا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلم والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ اگر کسی کو شک ہے قرآن کے بارے میں، اگر کسی کو شک ہے وحی کے بارے میں، تو وہ جان لے، اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی وحی پر ایمان لائے کہ نہ لائے، وحی کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ تعالیٰ تو گواہی دیتا ہے ساتھ اس کے جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ قرآن۔ اللہ نے کیا نازل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ حکمت، سنت، حدیث۔ کسی کو شک و شبہ ہو، کسی کو کوئی اختلاف ہو، تو اللہ فرماتے ہیں اس کا اللہ گواہ ہے۔ لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے ساتھ اس کے جو اللہ نے آپ پر نازل کیا۔ اللہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ وہی اللہ نے نازل کی ہے، چاہے قرآن ہو، چاہے یہ حکمت ہو، سنت ہو، اور اللہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے انزلہ بعلمہ، کہ اللہ نے اس کو ایسے ہی نہیں اتار دیا بغیر کسی پروگرام کے الٹپ، بس نہیں، اللہ نے اس کو پورے علم کے ساتھ، پوری حکمت کے ساتھ اللہ نے اس کو نازل کیا۔ اللہ وحی کو اتارنے پر بھی گواہ ہیں، اور اللہ اس پر بھی گواہ ہیں کہ یہ چیزیں اللہ کے علم کے ساتھ اتری ہے، اللہ نے اس کو اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے، اللہ اس کے بھی گواہ ہیں۔ اور یہ والملائکۃ یشہدون، سارے فرشتے بھی اس کے گواہ ہیں، سارے فرشتے، جتنے فرشتے ہیں سارے گواہ ہیں۔ کتنے فرشتے ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے، کتنے زیادہ فرشتے ہیں، انسانوں کی تعداد سے تو بہت زیادہ ہے۔ یعنی یہ زمین کتنی چھوٹی ہے، انسان تو اس زمین پہ بستے ہیں، اور اس زمین کے بھی کچھ حصے پر بستے ہیں۔ یہ کائنات کتنی وسیع ہے، اس زمین سے کتنی بڑی بڑی سیارے، ہمارے سولر سسٹم سے کتنے بڑے بڑے ستارے، ہزاروں لاکھوں گنا بڑے حجم کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے موجود ہیں۔ کتنی بڑی کائنات ہے، ایک گلیکسی کے اندر، ایک کہکشاں کے اندر کھربوں ستارے موجود ہیں، بہت بڑے بڑے، اور پھر اربوں خربوں کہکشائیں موجود ہیں۔ اور یہ تو ابھی تک یعنی ہم نے جتنا ابھی تک ڈسکور کیا ہے، اس سے بڑی دوربین بن جائے گی تو اس سے بڑی کائنات ہمارے سامنے آ جائے گی۔ اللہ کو پتہ ہے یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، یہ سب پہلے آسمان کے نیچے ہے۔ پہلا آسمان کتنا بڑا ہے، پھر دوسرا آسمان پہلے آسمان سے بھی بڑا ہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 7 آسمان ہیں۔ ہر آسمان میں فرشتے بستے ہیں۔ تو ہم انسان تو زمین میں بستے ہیں، فرشتے کتنے زیادہ ہیں، آسمانوں پہ فرشتے بستے ہیں، اور فرشتے جو ہیں آسمانوں میں 3 انگلیوں کے برابر جگہ نہیں جہاں فرشتہ موجود نہ ہو، جو یا رکوع میں ہے یا سجدے میں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان اٹا پڑا ہے، اور آسمان کا حق ہے کہ آسمان اٹ جائے، کیونکہ اس میں 3 انگلیوں کے برابر جگہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ رکوع میں یا سجدے میں نہ ہو۔
اتنے فرشتے ہیں، پھر جتنے انسان ہیں ان کے ساتھ فرشتے لگے ہیں، کتنے کتنے فرشتے ہر انسان کے ساتھ لگے ہیں، سارے فرشتے گواہی دیتے ہیں، ساری مخلوقات گواہی دیتی ہیں، سارے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، مخلوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتی ہیں، جانور، اونٹ آیا، اونٹ نے آ کر سجدہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بھیڑیے نے انسانوں کی طرح بولا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی، صحیح حدیث مبارکہ میں موجود ہے، سارے فرشتے گواہ ہیں اس بات پر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سارے فرشتوں کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ اکیلا گواہ کافی ہے، اللہ سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ اگر کسی کو شک و شبہ ہو جائے، کسی کو کوئی شک ہو جائے، تو اللہ گواہ ہے اس پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، قرآن کی حقانیت پر، اللہ نے اس کو نازل کیا، اللہ نے اپنے علم سے نازل کیا، کتنی بڑی گواہی ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ بندہ غور کرے اس پر۔ قل ای شیء اکبر شہادت، کہہ دیجئے سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ کہہ دیجئے اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے، تو اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، اللہ سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے یہ گواہی کہاں ذکر کی ہے؟ قرآن میں۔ کسی کو قرآن کے بارے میں کوئی شک ہے، اس قرآن جیسا کوئی ایک صورت بنا کے لے آئے، اس قرآن جیسی کوئی صورت نہیں بنائی جا سکتی، اس قرآن جیسا قرآن نہیں بنایا جا سکتا، اگر بنایا جا سکے تو چیلنج ہے پوری دنیا کو، انسانوں کو بھی، جنوں کو بھی، اور سارے معبودوں کو بھی، کوئی نہیں بنا سکتا، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب یہ طے ہو گیا یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ گواہی دیتے ہیں اس قرآن میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ قرآن گواہی دیتا ہے قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، کہہ دیجیے اے اللہ کے رسول، اے لوگو میں تم سب کی طرف واضح ڈرانے والا ہوں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجیے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سب لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے، تو اللہ سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور وحی کیا گیا مجھ پر یہ قرآن تاکہ میں ڈراؤں تمہیں اس کے ذریعے اور ومن بلغ، اور جس تک یہ پہنچے۔ مجھ پر وحی کیا گیا ہے یہ قرآن، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن یہ وحی کیا گیا ہے، جس قرآن میں اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، جس قرآن میں اللہ تعالیٰ گواہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان، اللہ گواہی دیتے ہیں اس بارے میں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، کیوں وحی کیا گیا ہے؟ لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں ڈراؤں تمہیں اس کے ذریعے، ومن بلغ، اور جس تک یہ پہنچے۔ تو قرآن کے نازل کرنے کی، قرآن کے وحی کرنے کی بنیادی حکمت کیا ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، ڈرانا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی فلاں تو ڈراتے ہی رہتے ہیں، فلاں شخص تو ڈراتا ہی رہتا ہے، قرآن ڈراتا ہے، قرآن کا بڑا کام یہی ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سورہ فرقان کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا، حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والا ہو جائے۔ ڈرائیں گے تب کسی کو ٹھوکر لگے گی، کسی کو احساس ہوگا، ڈرائیں گے تو کوئی خواب غفلت سے جاگے گا، کوئی نیند سے جاگے گا، اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لو، اپنی اصل زندگی کے لیے کچھ کر لو، تو قرآن یہ ڈرانے کا کام کرتا ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ مجھ پر وحی کیا گیا یہ قرآن، کیوں؟ لِأُنذِرَكُم، تاکہ میں ڈراؤں تمہیں بھی اس قرآن کے ذریعے۔ اگر کسی کو نصیحت کرنی ہو، کسی کو ڈرانا ہو، تو سب سے بڑا ٹول قرآن ہے۔
وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں ڈراؤں تمہیں اس کے ذریعے۔ قرآن وہی اللہ نے اس لیے کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں۔ جو قرآن کے ذریعے ڈرایا جا سکتا ہے وہ کسی اور چیز کے ذریعے نہیں ڈرایا جا سکتا۔ جو قرآن حقائق واضح کرتا ہے، جو قرآن آخرت کی بات کرتا ہے، جو قرآن اللہ کی عظمت، اللہ کا جاہ و جلال بیان کرتا ہے، وہ کوئی اور چیز بیان نہیں کرتی۔ قرآن کا موضوع یہ ہے، فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ۔ سورہ قاف کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کے ذریعے نصیحت کریں اس شخص کو جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہے، اس کو قرآن سے نصیحت کریں۔ سب سے بڑی نصیحت قرآن، سب سے بڑا تذکرہ نصیحت قرآن ہے۔ فذکر بالقرآن، نصیحت کیجیے قرآن کے ذریعے، من یخاف وعید، جو میری ڈانٹ سے ڈرے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بس فلاں بندہ تو قرآن و حدیث بیان کرتا ہے، قرآن و حدیث میں تو باتیں اتنی دفعہ سنی ہیں، تو اگر لوگوں کو واعظ کرنی ہو تو کوئی قصے بیان کرنے چاہیے، کچھ بزرگوں کے، فلاں چیزوں کے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قصے بیان کرنے سے اور تو وہ اس سے بڑا واعظ ہوگا اور لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ سب سے بڑا انذار قرآن، سب سے بڑی نصیحت قرآن۔ کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ ایک نصیحت ہے قرآن۔ فمن شاء ذکرہ، جو چاہے نصیحت پکڑ لے۔ فی صحف مکرمہ، معزز صحیفوں میں، مرفوعۃ مطہرہ، جو بڑے بلند و بالا ہیں، بڑے پاک ہیں، بأیدی سفرہ، جو لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں، کرام بررہ، وہ فرشتے جو بڑے معزز، بڑے نیک ہیں۔ تو سب سے بڑی نصیحت، سب سے بڑا انذار قرآن ہے۔ اگر کسی کو قرآن سے نصیحت نہیں ہوتی، اس کو کسی چیز سے نصیحت نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، تاکہ آپ اس کے ذریعے مومنین کو بشارت دیں اور آپ جھگڑالو قوم کو اس کے ذریعے نصیحت کریں۔ تو مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا تاکہ میں تمہیں اس کے ذریعے ڈراؤں، تمہیں بھی ڈراؤں، ومن بلغ، اور جس تک یہ قرآن پہنچے۔ ومن بلغ کی دو تفسیریں دیکھیں، لِأُنذِرَكُمْ، فاعل مفعول کا تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اب تک۔ لِأُنذِرَكُمْ میں فاعل بھی ہے، مفعول بھی ہے۔ فاعل کیا ہے لِأُنذِرَكُمْ میں، اور مفعول کیا ہے؟ کوئی بتائے آپ میں سے؟ لِأُنذِرَكُمْ فاعل ہوا ہے اور کم مفعول فاعل کون ہے؟ ہوا ہڈن ہے۔ لِأُنذِرَكُمْ، تاکہ میں ڈراؤں تمہیں۔ تو اس میں فاعل کیا ہے اور مفعول کیا ہے؟ لِأُنذِرَكُمْ، تاکہ میں ڈراؤں تمہیں۔ انذرا فاعل ہے، کم مفعول ہے۔ یعنی انذرا میں ڈراؤں، یعنی یہ جو فرسٹ پرسن ہے سنگولر واحد متکلم، میں ڈراؤں، یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا تاکہ میں ڈراؤں کم تمہیں۔ تو انذرکم میں انا جو ہے وہ ضمیر ہے جو میں کے معنی میں ہے، اور کم مفعول ہے، اور یہ جو نون زال را یہ ورب ہے، یہ فعل ہے۔ اچھا جی، اب مجھ پر قرآن وحی کیا گیا تاکہ میں ڈراؤں تمہیں بھی، اس قرآن کے ذریعے، ومن بلغ، اور جس تک یہ پہنچے، یہ واو عاطفہ ہے، عطف ہے، ومن بلغ، اور جس تک یہ پہنچے۔ اب علماء کا اختلاف ہے مفسرین کا کہ اس کا عطف فاعل پر ہے کہ مفعول پر ہے۔ اگر فاعل پر اس کا عطف کریں گے تو معنی کچھ اور ہو جائے گا، مفعول پر عطف کریں گے تو معنی کچھ اور ہو جائے گا۔ دونوں تفسیریں صحیح ہیں۔ اگر فاعل پر عطف کریں تو معنی کیا بنے گا؟ مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا رسول، تمہیں اس قرآن کے ذریعے ڈراؤں، ومن بلغ، اور وہ بھی ڈرائے جس تک یہ قرآن پہنچے۔ یعنی جو بھی یہ قرآن سنے، جس طرح میری اللہ نے ذمہ داری لگائی کہ میں نے قرآن سے تمہیں ڈرانا ہے اے سننے والو، تو جس تک یہ قرآن پہنچے، جو اس قرآن کو سنے، جو اس قرآن کو پڑھے، اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے میری طرح
میرے وارث کی حیثیت سے کہ وہ بھی دوسروں کو ڈرائے۔ واضح ہے یہ معنی؟ یعنی اگر فاعل پہ عطف کریں تو جی شیخ محترم واضح۔ دوسرا معنی، دوسری تفسیر کہ مفعول پر عطف ہے، تب کیا معنی ہوگا، تب کیا تفسیر ہوگی؟ مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈراؤں تمہیں یعنی جو قرآن کے مخاطب ہیں، مسلمان یا دیگر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بھی اور آج تک، تاکہ میں ڈراؤں تمہیں بھی اس قرآن کے ذریعے، ومن بلغ، جس تک یہ قرآن پہنچے اسے بھی ڈراؤں۔ یعنی یہ تو اس کا ومن بلغ کا عطف قم پر، تاکہ تمہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ تھے انہیں بھی ڈراؤں اور جس تک یہ قرآن پہنچے اسے بھی ڈراؤں، قیامت تک آنے والوں کو۔ دونوں تفسیریں ٹھیک ہیں۔ تو یعنی جو بھی قرآن پڑھے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو سیکھے وہ آگے بھی سکھائے، آگے بھی دعوت دے، وہ خود بھی قرآن پڑھ کے اپنے آپ کو بچائے اللہ کی نافرمانی سے، اور پھر اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے آگے لوگوں کو ڈرائے، اگر فاعل پر عطف کریں تو۔ جس طرح فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے اللہ کے رسول فرما دیجیے یہ میرا رستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ، انا، میں بھی، ومن اتبعنی، اور جو بھی میری پیروی کرے، یعنی اسے بھی میری طرح لوگوں کو بصیرت کے ساتھ ڈرانا چاہیے۔ تو یہ ذمہ داری ہے ہر شخص کی جو قرآن پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈرائیں تمہیں اس قرآن کے ساتھ، اور جس تک یہ قرآن پہنچے اس کی بھی یہ ذمہ داری، وہ بھی ڈرائے، یا میں ڈراتا ہوں اس قرآن کے ذریعے تمہیں بھی اے میرے مخاطبین، اور میں اسے بھی ڈراتا ہوں جس تک یہ قرآن پہنچے اسے بھی میں ڈراتا ہوں۔ اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم البتہ گواہی دیتے ہو کہ بے شک اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، کہہ دیجیے میں گواہی نہیں دیتا۔ اب آیت کے شروع میں بات ہوئی کہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ نے فرمایا آپ خود جواب دیں کہ اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے۔ جب اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے تو فرمایا اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ اب آگے سے کوئی بندہ کہے نہیں کہ میں تو اس گواہی کو مانتا ہی نہیں، میں تو اس گواہی کو مانتا ہی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ان سے پوچھ لیجیے تم کیا گواہی دیتے ہو، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ہیں؟ نبیوں کی سب سے بڑی دعوت توحید کے بارے میں ہوتی ہے، شرک کے رد پر ہوتی ہے۔ کیا تم گواہی دیتے ہو، تم اللہ کے ساتھ اور معبود مقرر کرتے ہو، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ واقعی اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہیں؟ یعنی کسی کو یہ گواہی دینے کی جرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جھوٹ پر گواہی ہے، یہ سراسر یہ جھوٹ پر اور ایک غلط چیز پر گواہی ہے۔ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ہیں؟ کسی کو یہ گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، کسی کو اس سوال کے جواب میں ہاں نہیں کہنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے فوراً۔ لیکن اگر کوئی بدبختی کی انتہا پر ہو اور وہ کہہ دے ہاں ہاں میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَشْهَدُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا، اس بات کی گواہی میں کیسے دے سکتا ہوں، تمہیں بھی اس بات کی گواہی نہیں دینی چاہیے، میں اس کا گواہ نہیں ہوں کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے انما هو الہ واحد، سوائے اس کے کہ نہیں وہ ایک ہی معبود ہے، واننی بریء مما تشرکون، اور بے شک میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ تو اس آیت کریمہ میں ایک تو اللہ کے بارے میں ہے کہ اللہ سب سے بڑے گواہ ہیں، اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور قرآن کی حقانیت پر گواہ ہیں، اور قرآن کی وحی کے مقصد بیان ہوا لوگوں کو ڈرانا، اور پھر کوئی بندہ اس بات کی گواہی نہیں دے سکتا کہ اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہیں، شرک کی گواہی نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی گواہی دے دے بدبخت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا آپ کہہ دیجئے میں اس کی گواہی نہیں دیتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گواہی نہیں دیتے تو ایک مومن، ایک موحد کیسے اس بات کی گواہی دے سکتا ہے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ہیں؟ ہم بھی اس بات کی گواہی نہیں دے سکتے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ہیں۔ تو ہماری گواہی اور ہمارا اعلان تو یہی ہے انما هو الہ واحد، کہہ دیجئے سوائے سے کہ نہیں وہ ایک ہی معبود ہے، واننی بریء مما تشرکون، اور میں تمہارے تمام شریکوں سے بیزار ہوں۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔